ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 11واں پارہ 10ویں سورت سورہ یونس کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں بیٹا، تھوڑا سا نیچے، صحیح، ٹھیک، صحیح۔ کافی عرصہ قبل تقریباً 2008 کے اندر میں یہاں پر آیا تھا، اور 2008 سے 18 اور اس کے بعد 7 سال اور لگائیں، تقریباً کوئی 17-18 سال کے بعد پھر مجھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بلایا اور آپ لوگوں سے ماشاءاللہ ملاقات ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت، تندرستی اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے، یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ تھرپارکر کے اندر، سندھ کے اندر جو ان کی خدمات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں کہ جس محنت، لگن، جستجو اور مشقت کے ساتھ ان کا یہاں پر بار بار آنا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جگہ جگہ پودا لگانا، جو ان کی محنتیں اور کاوشیں تھیں، ان کے ساتھ مولانا محمد سلیمان صاحب جوناگڑھی بھی، میرے والد محترم مولانا اسحاق شاہد صاحب بھی، میں بھی کئی بار آیا لیکن تقریباً بہت بڑا گیپ ہوا کہ میں نہیں آ سکا۔ میرا بھی ان کے ساتھ کانفرنس میں اور تقریب بخاری کی اس محفل میں آنے کا اتفاق ہوا۔ اب تھرپارکر بدل چکا ہے، اور پھر خاص طور پر ان کا یہاں پر لگایا ہوا پودا، وہ پودا نہیں رہا، وہ باغ و بہار بن چکا ہے، اور یہ گلستان اور یہ چمنستان ان کے لیے اور تمام اکابرین کے لیے، اور وہ تمام علماء اور خطباء، خاص طور پر میں نام لوں گا ہمارے مولانا ابراہیم صاحب، ہمارے یہاں کے شیخ الحدیث احمد صدیق صاحب، یہ ان کی کاوشیں، کوششیں، محنتیں کہ انہوں نے اس پودے کو ضائع نہیں ہونے دیا بلکہ اس کی آبیاری کرتے رہے، اس کی نشو و نما کرتے رہے، اور اس پودے کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے چراغ سے مزید چراغ جلائے، اور آج الحمدللہ یہ گلستان، یہ چمنستان
ان سب کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے یہاں کے مقامی یہ 2 افراد، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ صرف یہ 2 نہیں بلکہ ان کے ساتھ آپ سب کا تعاون، یہاں کے اساتذہ کا تعاون، یہاں کے مقامی ساتھیوں کا تعاون، ہمارے نمازیوں کا تعاون، یہ سارا تعاون آپس میں مل کر الحمدللہ یہ خوبصورت شکل اختیار کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی محنت قبول فرما لے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی 4 صفات ذکر کی ہیں۔ ان 4 صفات میں سے سب سے پہلی صفت قرآن مجید کی اللہ نے ذکر کی ہے۔ اس پہلی صفت کو آپ کے سامنے آج جمعے کی اس نشست میں رکھوں گا۔ وہ اتنی بڑی صفت ہے اور اس میں اتنی اٹریکشن ہے، اتنا چام ہے کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ان صفات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس میں اتنی کشش ہے کہ اللہ نے غیر مسلموں کو بھی مخاطب کیا۔ غیر مسلموں کو، یورپ کے معاشروں کو بھی اللہ نے اپنا مخاطب بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ قرآن کا تعلق صرف ایمان والوں سے ہے۔ قرآن کا تعلق صرف ایمان والوں سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کا تعلق سارے انسانوں سے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، مومن ہو یا کافر ہو، وہ موحد ہوں یا مشرک ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب المؤمنین نہیں ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ صرف رب الموحدین نہیں ہے، وہ صرف رب المتقین نہیں ہے، بلکہ وہ ہے رب العالمین، تمام جہانوں کے رب، مسلمانوں کے بھی رب، کافروں کے بھی رب، مومنوں کا بھی رب، کافروں کے بھی رب، موحدوں کے بھی رب، مشرکوں کے بھی رب ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ چونکہ رب العالمین ہے، قرآن مجید کے اندر کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہاں ایمان والے مخاطب ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ناس کے اندر سب لوگ آ گئے، مسلم ہو غیر مسلم ہو سب آ گئے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو 4 صفات ہیں یہ چونکہ معمولی صفات نہیں تھیں، یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں تھیں بلکہ یہ غیر مسلموں کے لیے بھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یا ایھا الناس فرمایا یہاں پر۔ اب لفظ موعظہ کو میں سمجھا دوں۔ پہلی صرف یہ بیان کی کہ یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے۔ موعظہ نصیحت کو کہتے ہیں۔ نصیحت کا مطلب خیر خواہی۔ خیر خواہی کا مطلب ماشاءاللہ اردو سب سمجھتے ہیں۔ خیر خواہی کا مطلب میں آپ کا خیر خواہ بن جاؤں، آپ میرے خیر خواہ بن جائیں، میں آپ کا بھلا چاہوں، آپ میرا بھلا چاہیں۔ جس معاشرے کے اندر خیر خواہی پیدا ہو جائے، ہر ایک انسان دوسرے انسان کا خیر خواہ بن جائے، اس معاشرے کے اندر سے بگاڑ ختم ہو جاتا ہے، فساد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خوبی ہے کہ جو غیر مسلم معاشروں کو بھی اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے، کیونکہ غیر مسلم معاشرہ جو ہے نا وہ وائلیشن کو پسند نہیں کرتا، وہ لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا، وہ فتنے فساد کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ جھوٹ کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ان کے اندر خرابیاں ہیں بہت ساری، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ حدیث سامنے رکھتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، آپ کی توجہ چاہیے، ہر پیدا ہونے والا بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ، مومن کا ہو کافر کا ہو، انگریز کا بچہ ہو یا کسی گاؤں دیہات کا بچہ،
ہر پیدا ہونے والا بچہ، کسی یہودی کا بچہ ہو یا عیسائی کا بچہ ہو یا ہندو کا بچہ ہو، کسی کرسچن کا ہو، کسی سکھ کا بچہ ہو، کسی دہریہ ذہن رکھنے والے کا بچہ ہو، بچہ پیدا ہونے والا فرمایا یولد علی الفطرہ، وہ فطرت انسانی پر پیدا ہوتا ہے، فطرت انسانی۔ اگر آپ کی توجہ مجھے حاصل ہے تو میں اس کو تھوڑا واضح کر دوں کہ فطرت انسانی کیا ہے۔ انسان کی فطرت میں، انسان کی جبلت میں، انسان کی طبیعت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی کہ جھوٹ بری چیز ہے۔ انسان کی فطرت کی بات ہو رہی ہے، ابھی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن کو، شریعت کو، دین کو ابھی ایک طرف رکھ دیں۔ انسان من حیث الانسان، صرف انسان کی بات ہو رہی ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے وہ جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، وہ ظلم کو برا سمجھتا ہے، ناانصافی کو برا سمجھتا ہے۔ اور یہ میں ایسے ہی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ ابھی غزہ پر جو حملے ہو رہے تھے اور ان کی مدد کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بحری قافلے جا رہے تھے۔ ان بحری قافلوں کے اندر 90% غیر مسلم تھے، پتہ ہے نا سب کو، صرف 10% مسلمان تھے۔ یورپ کے معاشرے کے لوگوں نے بھی احتجاج کیا اور لاکھوں کا اجتماع ریکارڈ ہے، لاکھوں کا اجتماع، اور وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان، اگر اس کی فطرت سلیمہ مسخ نہ ہو گئی ہو، فطرت سلیمہ اگر مسخ ہو جائے نا تو پھر تو وہ جانور بن جاتا ہے، جانور سے بھی اولئک کالانعام بل ہم اضل بن جاتا ہے۔ کان ہوتے ہیں لیکن سنتا نہیں، آنکھیں ہوتی ہیں دیکھتا نہیں، دل ہوتا ہے لیکن سمجھتا نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب فطرت سلیمہ مسخ ہو جائے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، وہ بنا دیتے ہیں، کوئی مشرک بنا دیتا ہے اپنی اولاد کو، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی ہندو بنا دیتا ہے، کوئی یہودی بنا دیتا ہے، کوئی عیسائی بنا دیتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں نا۔ مجھے یہ بتائیے کیا کوئی بچہ چور پیدا ہوتا ہے؟ چور؟ کوئی ڈاکو پیدا ہوتا ہے کیا؟ ہم اس کو چور بناتے ہیں، ماں باپ بناتے ہیں، رشتہ دار بناتے ہیں، ہمارا ماحول اس کو ڈاکو بنا دیتا ہے نا ایسا؟ وہ تو بالکل فطرت سلیمہ پر پیدا ہوا تھا۔ اور یہی وجہ اللہ کا قرآن ایک مقام پر تو کہتا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اس فطرت کے اوپر قائم ہو جاؤ جس فطرت پر تم کو پیدا کیا۔ اب دیکھیے جاپان کے اندر لوگ جھوٹ نہیں بولتے، جاپان میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے ایک دفعہ تقریباً 5-6 جمعے جھوٹ کی مذمت پر پڑھائے، تو ایک جمعے کے دن میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں لوگوں سے کچھ سچ بولنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی پریکٹس تو کرواؤں۔ تو میں نے جمعے میں لوگوں سے کہا کہ بھئی 5 ہفتوں سے جھوٹ کی مذمت پر جمعہ سن رہے ہو، کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کے گھر میں وعدہ کرے کہ اگلے جمعے تک جھوٹ نہیں بولے گا؟ اگلے جمعے تک۔ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، وعدہ کیا۔ میں نے بھی ہاتھ کھڑا کیا کہ میں بھی جھوٹ نہیں بولوں۔ جب اگلا جمعہ آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ہاتھ کھڑا کرنا ہے آج جنہوں نے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جھوٹ نہیں بولا۔ میں سمجھ رہا تھا بہت سارے لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے، لیکن بہت تھوڑے سے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا انہوں نے بھی نگاہیں جھکا لی، سر جھکا لیا۔
تو میں نے ان کو حوصلہ دیا، میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے ابھی سچ بولا، جھوٹا ہاتھ کھڑا نہیں کیا، ابھی تو سچ بولا نا، تو فائدہ تو ہوا ہے۔ ابھی آپ چاہتے تو ہاتھ کھڑا کر لیتے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اتنی سچائی کی تو سمجھ میں آ گئی، اللہ اسی میں برکت دے دے گا۔ اللہ تو کہتا ہے بیج ڈال دو بس، پھر مجھ پر چھوڑ دو، درخت میں بنا دوں گا، کھیتی تیار میں کر دوں گا، صرف بیج ڈالو بس۔ تو میں نے کہا بیج ڈل چکا ہے الحمدللہ۔ جمعے سے فارغ ہوا تو ایک پاکستانی بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا مولوی صاحب میں نے 15 سال گزارے ہیں جاپان کے اندر، اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میں نے 15 سال میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا تو آپ یقین کر لیجیے گا۔ میں نے کہا 15 سال میں ایک دفعہ بھی، کہا ایک دفعہ بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جاپان میں کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا کہ جاپان کے لوگ، اور یہی وجہ ہے نا کہ آج کسی مشینری پر لکھا ہوا ہو میڈ ان جاپان، بس وہ کافی ہوتا ہے۔ چائنا لکھا ہوا ہو بھائی اچھی کوالٹی دے دینا یار، بی کوالٹی نہیں چاہیے، اے کوالٹی چاہیے، لیکن اگر لکھا ہوا میڈ ان جاپان، ہم کہتے ہیں بس 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 نام ہی کافی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے بھی جھوٹ ختم فرما دے۔ اب جو بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ سمجھیے گا، کیا جاپان میں لوگ مسلمان ہیں؟ کیا قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا وہ حدیث پڑھتے ہیں؟ کوئی شریعت کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ؟ کیا حضور کی سیرت پڑھتے ہیں وہ؟ نہیں۔ جو نہ اللہ کے قرآن سے جڑا، جو نہ اللہ کے رسول کی حدیث سے جڑا، جس کا تعلق حضور کی سیرت سے بھی نہیں ہے، جس کا تعلق حضور کے صحابہ سے بھی نہیں ہے، اور وہ جھوٹ نہ بولے، تو کیا میرے لیے، آپ کے لیے، مسلم معاشرے کے لیے کیا ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم انسان بھی ہیں پلس مسلمان بھی ہیں، قرآن سے بھی تعلق، حدیث سے بھی تعلق، شریعت سے بھی تعلق، حضور کی سیرت سے بھی تعلق، صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمارے سامنے، یہ سارے پلس پوائنٹ جمع ہو کر کے بھی ہمیں سچا نہیں بنا سکے، ہم پھر بھی جھوٹ بولے، تو ہمارے لیے تو پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے نا۔ ایک جاپانی آدمی، ایک جاپنیز، وہ قرآن سے تعلق نہیں ہے، حدیث سے تعلق نہیں ہے، سیرت سے تعلق نہیں ہے، صحابہ کو وہ نہیں جانتا، صحابہ کی عظمتوں کو وہ نہیں مانتا، وہ ایک کافر ہے، لیکن وہ انسان بنا ہوا ہے، انسان اور فطرت سلیمہ کے اوپر قائم ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ امید ہے کہ اب آپ بات کو سمجھنے لگے ہوں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کیوں نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا، اس لیے کہ اللہ غیر مسلم معاشرے کو بھی اللہ کہہ رہے تم چاہتے ہو نا کہ معاشرے میں امن ہو، سکون ہو، پیس ہو، کوئی وائلیشن نہ ہو، فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، آؤ اس ایک کتاب سے جڑ جاؤ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کتاب سے جڑنے والا وہ ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے، لیکن جڑنا شرط ہے، اس کتاب سے جڑنا شرط ہے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا تو پھر ہم خیر خواہ کیوں نہیں بنے؟ آج ہم تو ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں۔ سوال پیدا ہوگا نا، ہم تو جڑے ہوئے ہیں پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو جڑے ہوئے ہیں پھر بھی ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہم تو جڑے ہوئے ہیں پھر بھی ظلم کرتے ہیں۔ ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمارا اس سے تعلق گہرا نہیں ہے، صرف پڑھنے کی حد تک تعلق ہے، پڑھنے کی حد تک ہے نا۔ ایسا رمضان آیا، کوئی کہتا 3 قرآن پڑھے، کوئی کہتا ہے 5 قرآن پڑھے، کوئی کہتا ہے روزانہ 1 سپارہ پڑھتا ہوں۔ یہ جڑنا نہیں ہوا، اس سے ہم نے صرف اس کی ریڈنگ آ گئی، ریڈنگ پڑھنا آ گیا، ریڈنگ کرنی آ گئی، اس کی قرات آ گئی، بس
ہم وہ بیوقوف لوگ ہیں، معاف کیجیے گا، کہ جو سیڑھی کے پہلے اسٹیپ پر، پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر ہم سمجھتے ہیں منزل پر پہنچ گئے، منزل کوسوں دور ہے۔ اس کو پڑھنے کا علم، اس کے معانی کا علم، اس کے مفاہیم کا علم، اس تک ہماری رسائی نہیں ہوئی تو ہم اس سے صحیح طرح جڑے نہیں ہیں۔ اگر ہم جڑ جائیں تو یہ کتاب خیر خواہی والی کتاب ہے جو ہمارے اندر بھی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کر دے گی، اور پورے معاشرے کے اندر سے بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ معاشرے میں ہر فرد دوسرے فرد کا خیر خواہ بن جائے گا۔ تو اس لیے یا ایھا الناس کہ اللہ ان کو کہتا ہے آؤ میری کتاب سے جڑو۔ تو معاشرے میں امن چاہتے ہو، معاشرے میں امن پیدا ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے کر آگے بڑھوں بڑی تیزی سے۔ دیکھیے ایک کامن اصول ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب بھی کوئی اناڑی کھلاڑی کے ساتھ جڑ جائے، جب بھی کوئی ادنا اعلیٰ کے ساتھ جڑ جائے تو وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ٹائل لگانے والا ٹائل لگاتا ہے، وہ کھلاڑی ہوتا ہے، مستری ہوتا ہے، اور اس کو ایک دن کی بڑی مزدوری ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں ٹائل فکسنگ کے اندر بہت بڑا کاریگر ہوں، میری دہاڑی 3000 روپے۔ اسی جیسا آدمی ہے لیکن وہ کھلاڑی نہیں ہے، وہ مزدور ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے لیکن اس کی مزدوری 1000 روپے۔ اناڑی ہے، اس کو ٹائل لگانے نہیں آتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب یہ اناڑی مزدور کھلاڑی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مسلسل اس کے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، صحیح طریقے سے جڑتا ہے، میں پھر جملہ عرض کر دوں، صحیح طریقے سے جڑتا ہے، وہ نگاہ رکھتا ہے کہ میرا استاد ٹائل کیسے کاٹ رہا ہے، کیسے فکس کر رہا ہے، کس طریقے سے ٹائل کو ٹائل کے ساتھ جوڑ رہا ہے، کس طریقے سے اس سے ٹھوک رہا ہے۔ جب وہ نگاہ رکھتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو ایک دن بعد نہیں، ایک ہفتے کے بعد نہیں، ایک مہینے کے بعد نہیں، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اناڑی بھی کھلاڑی بن جاتا ہے، وہ خود ٹائل لگا رہا ہوتا ہے۔ ارے تم تو مزدور سے کہا، مزدور تو تھا لیکن بس استاد کے ساتھ جڑا رہا تو آج میں بھی استاد بن گیا، ہے نا؟ ایسا کامن سینس کی بات ہے۔ ایک طالب علم ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں پڑھنا آتا، لیکن جب وہ کسی استاد کے ساتھ جڑتا ہے، اور استاد بھی واقعتاً استاد ہو، تو پھر وہ اس کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے وہ بھی استاد بن جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں اگر اتنی بڑی بات کہہ دوں کہ اگر کوئی جہاز کے اندر پائلٹ کے ساتھ بیٹھ جائے، جس نے نہ تعلیم حاصل کی ہو جہاز کو اڑانے کی، نہ جہاز کو اتارنے کی، اسے کچھ نہیں آتا ہو، لیکن اگر وہ پائلٹ کے ساتھ جڑ جائے نا، پائلٹ اس کو بٹھا لے اپنے ساتھ، اور وہ مسلسل پائلٹ کو دیکھتا رہے، اور جڑے ہوئے اس کو 1 2 سال 3 4 5 سال گزر جائے نا، اور وہ نگاہ رکھنے والا ہو یار یہ لینڈنگ کے وقت کیا کرتا ہے، ٹیک آف کے وقت کیا کرتا ہے، کون سے بٹن کو دباتا ہے، کتنا پریشر دیتا ہے، وہ ہر وقت دیکھتا رہے اس کو، تو 4 5 سال میں کبھی ایمرجنسی اگر ہو گئی تو وہ جہاز کو لینڈ کر لے گا۔ وہ کہے گا یار ایکسپیرینس، بے شک میرے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ڈگری نہیں ہے۔ ایک مقولہ مشہور ہے، ڈگری از ناٹ سبسٹیٹیوٹ آف ایکسپیرینس۔ ابھی ڈگریاں رکھی رہ جاتی ہیں، اور ایکسپیرینس اگر کسی کے پاس ہو، تجربہ کسی کے پاس ہو، تجربہ آگے بڑھ جاتا ہے نا ایسا، کیونکہ وہ جڑا رہا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، میرے بھائی مدینے میں ہوتے ہیں، وہ اتفاق سے آئے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں نا گٹھلیاں نکلی ہوئی تھیں چربی کی، ہاتھ عجیب سا تھا، 3 4 گٹھلیاں ادھر، 3 ادھر، 2 ادھر۔ میرے خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں طاہر، وہ جن اسپتال میں ہوتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یار کیا کروں، عجیب سا ہاتھ ہو رہا ہے، برا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا جن اسپتال میں آ جانا یار، نکل جائے گا، کام ہو جائے گا، سب صاف ہو جائے گا۔ وہ پہنچ گئے۔ وہ جو طاہر صاحب ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہیں،
جو میرے خالداد بھائی وہاں ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن ایک سرجن کے ساتھ ہوتے ہیں مسلسل، اور سرجن کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو 10-15 سال ہو گئے۔ ایک سرجن جو آپریشن کرتا ہے، جو کاٹا پیٹی کرتا ہے، جو سرجری کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو جب بھائی میرے ساتھ گئے وہاں، انہوں نے بٹھایا آپریشن تھیٹر میں، ہنسی مذاق ہو رہا ہے، اسی ہنسی مذاق کے اندر میں اور بھائی یہ سمجھ رہے ہیں ابھی وہ سرجن صاحب وہاں سے اپنی کرسی سے اٹھیں گے، انجیکشن لگائیں گے اور پھر چیرا لگائیں گے اور گٹھلیاں نکالیں گے، ابھی آپریشن ہوگا۔ وہ تو سرجن وہیں بیٹھے رہے، اور وہ خالداد بھائی وہ طاہر وہ اٹھا، اس نے یہاں انجیکشن لگایا۔ ہم نے کہا چلے کوئی ہیلپ کر رہے ہوں گے، کوئی اسسٹنٹ ہوں گے۔ انہوں نے انجیکشن لگایا، اس جگہ کو سن کیا، وہاں سے اس کو چیرا لگایا، اور ہم حیران گئے، اللہ وہ سرجن وہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہ چیرا لگا کر گٹھلیاں باہر نکال کے اس کی سلائی کر کے، اور پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو فارغ اور اس ہاتھ کو فارغ بینڈش کر کے، چلو جی بھائی یہ کیا ہوا، یہ تو ہو گیا اوپر۔ سرجن وہاں بیٹھا رہا، کہا یہ چھوٹے موٹے ہیں، یہ سب آتا ہے ہم کو، ڈاکٹر خود نہیں کرتے، وہ بڑا آدمی، چھوٹے موٹے کیس تو ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ سرجن نہیں ہے، وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے، کوئی ڈگری بھی نہیں ہے، لیکن ایک اناڑی جب ایک کھلاڑی کے ساتھ جڑ جائے تو وہ بھی کھلاڑی بن جاتا ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے۔ اس کتاب کے ساتھ اگر صحیح طریقے سے اگر کوئی جڑ جائے، اللہ کی قسم وہ ہمدرد بن جائے گا سب کے لیے، وہ خیر خواہ بن جائے گا سب کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جریر بن عبداللہ۔ جریر بن عبداللہ، ان کا واقعہ آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ اس سے قبل ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجیے، چھوٹی سی حدیث۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، امام بخاری اس کو ادب المفرد میں لے کر کے آئے ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ فرمایا المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ جانتے نا جی سب ماشاءاللہ، آئینہ جس میں شکل نظر آ جاتی ہے، مرر۔ فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس حدیث کے اوپر عمل کر لے اور کہے کہ میں بقیہ کسی حدیث پر عمل نہیں کروں گا، صرف اس حدیث پر عمل کروں گا، اللہ کی قسم اس بندے سے زیادہ اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو صرف ایک حدیث پر عمل کر لے، آئینہ بن کے دکھائے۔ اب دیکھیے، جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، تو اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اگر میرے سامنے آئینہ ہو اور میں اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوں گا، تو وہ آئینہ کس کو دکھائے گا؟ مجھے دکھائے گا نا۔ میرے سامنے آئینہ ہو تو جب آئینہ میرے سامنے ہوگا تو وہ آئینہ کس کو دکھائے گا؟ مجھے دکھائے گا، صحیح ہے؟ حالانکہ میں آئینہ نہیں ہوں۔ میں بہت آرام سے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے مجھے سندھی صحیح نہیں آتی، نہیں ہے صحیح کیا، اور آپ کو اردو تھوڑی بہت آتی ہے سمجھ، الحمدللہ۔ جب میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں آئینہ نہیں ہوں اور آئینہ میں نہیں ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، آئینہ اور چیز ہے اور میں اور چیز ہوں۔ لیکن جب میں اپنے سامنے رکھتا ہوں تو جب مجھے میری تصویر اس میں نظر آتی ہے تو میں اس کو دیکھ کر کے کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں میں وہ ہوں یا وہ میں ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، میں وہ ہوں یا وہ میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئینہ مجھ کو ہو بہو دکھاتا ہے، جیسا میں ہوں ویسا ہی دکھاتا ہے۔ اگرچہ میں آئینہ نہیں ہوں اور آئینہ میں نہیں ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے، میں ایک الگ چیز ہوں، لیکن جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو وہ مجھے اس طرح دکھاتا ہے گویا کہ میں وہ ہوں یا وہ میں ہوں۔ سمجھ ہی نہیں آتی ہے نا ایسا؟ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت ترین مثال دے دی کہ ایک مومن مومن کے لیے
آئینہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب آئینے کا؟ کہ اگر ایک مومن جو دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، اگر وہ اس کا نقصان کر رہا ہے تو در حقیقت کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنا۔ اس کا فائدہ میرا فائدہ، اس کا نقصان میرا نقصان، اس کی عزت میری عزت۔ یہ کس طریقے سے ہم دیکھیے، کوئی انسان اپنی بے عزتی چاہتا ہے کیا؟ نہیں چاہتا۔ تو اس خوبصورت حدیث کے اندر یہ بات سمجھا دی کہ جس مومن کی تو بے عزتی چاہ رہا ہے نا، تو وہ اس کی بے عزتی نہیں ہوگی بلکہ تیری بے عزتی ہے۔ جس کے ساتھ تو بدخوائی کر رہا ہے، یہ بدخوائی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ بدخوائی تیرے ساتھ ہو رہی ہے۔ جس کے اوپر تو ظلم کر رہا ہے وہ مومن ہے، جب تو اس کی طرف دیکھتا ہے تو تجھے اپنی شکل کیوں نظر نہیں آتی؟ اب میں اس کو تھوڑا سا قرآن مجید کی ایک آیت سے کھول دوں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ سب جانتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تھی نہیں لگی تھی؟ شیخ العزیز بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سمجھاتے ہیں۔ حضرت عائشہ پر بہتان لگایا گیا، منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا، منافقین کے ساتھ کچھ مسلمان بھی مل گئے، کچھ مسلمانوں سے بھی غلطی ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں ان مسلمانوں میں کون تھے؟ ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حسان بن ثابت بہت بڑے شاعر اسلام، اتنا بڑے شاعر تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسان کے لیے مسجد میں اسٹیج لگاتے تھے، حسان کو بٹھاتے تھے اور حسان سے کہا کرتے تھے تم اشعار پڑھو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جب حسان میرا صحابی اشعار پڑھے تو یا اللہ اس کی مدد فرما روح القدس کو، جبرائیل کو بھیج کر۔ وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اتنے پکے صحابی، لیکن غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، بہتان لگانے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا مصطح، ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، وہ بھی بہتان لگانے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ایک صحابیہ، اور عام صحابیہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی سالی زینب بنت جہش کی بہن حمنہ بنت جہش، نام کیا تھا؟ حمنہ بنت جہش، حضور کی سالی، وہ بھی بہتان لگانے والوں میں شامل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ نے قرآن اتارا نا حضرت عائشہ کی برات کے اندر، تو جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں سے میں صرف ایک لفظ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا منافق لگا رہے تھے، لگاتے رہتے، کافر بہتان لگا رہے تھے، لگاتے رہتے۔ وہ ایک تھوڑی ہیں، تو الگ الگ ہیں۔ یہ ایمان والی ہے وہ کافر ہیں، یہ ایمان والی ہے وہ مشرک ہیں۔ مشرک لگا رہے ہیں ایمان والے پر، بہتان لگاتے رہیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْلَا إِذ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا۔ انفسہم، بہتان لگانے والے حسان بن ثابت، وہ عائشہ نہیں ہیں، عائشہ ادھر ہیں، حسان بن ثابت ادھر کھڑے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ حمنہ بنت جہش ادھر ہیں، یہ بہتان لگانے والے ہیں، مصطح بہتان لگانے والے ہیں، لیکن اللہ نے ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا۔ بہتان لگانے والوں کو اور جس پر بہتان لگایا گیا ان کو الگ الگ ذکر نہیں کیا، بلکہ لفظ انفسہم کے ساتھ ان کو جوڑ دیا۔ اور اللہ نے یہ کہا کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ اپنے ساتھ بدگمانی نہ کرتے، اپنے ساتھ بدگمانی نہ کرتے۔ اپنے ساتھ بدگمانی کی تھی حسان بن ثابت نے، حمنہ بنت جہش نے،
کیا اپنے ساتھ بدگمانی کری تھی؟ کیا مفتاح نے اپنے ساتھ بدگمانی کری تھی؟ نہیں، عائشہ کے ساتھ کری تھی۔ کہا عائشہ کے ساتھ نہیں کری تھی، تمہاری بدگمانی تمہارے اپنے ساتھ تھی، اس لیے کہ عائشہ بھی مومنہ، تم بھی مومن۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ بدگمان ہو جائے؟ وہ دوسرے کے ساتھ بدگمان نہیں ہو رہا، وہ اپنے ساتھ بدگمانی کر رہے۔ تم اور عائشہ الگ الگ تھوڑی ہیں۔ جس وقت تم بدگمانی کر رہے تھے عائشہ کے اوپر انگلی اٹھا کر، تو تمہیں عائشہ میں اپنی شکل کیوں نظر نہیں آئی؟ مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بدگمانی کرنے والوں کو، بہتان لگانے والوں کو، اور جس کے اوپر بہتان لگایا گیا اللہ نے لفظ انفسہم کے ساتھ جوڑ دیا اور الگ الگ ذکر نہیں کیا، اور کہا تم نے اپنے اوپر کیوں بہتان لگایا؟ اپنے اوپر کیوں بہتان لگایا؟ یہ نہیں کہ عائشہ پر کیوں بہتان لگایا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک چھوٹی سی مثال اور دوں۔ فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی عیب جوئیاں نہ کرو، اپنے عیب نہ ٹٹولو۔ اپنے عیب کون نکالتا ہے؟ اپنے عیب تو چھپاتا ہے بندہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی اللہ نے کیا کیا کہ ایک ایمان والے کے عیب ٹٹولنے والے کو اللہ نے کہا تو اس کے عیب نہیں ٹٹول رہا بلکہ اپنے عیب ٹٹول رہا، اس کو عیب دار بنا نہیں رہا بلکہ اپنے آپ کو عیب دار بنا رہا۔ ایک ایمان والا ہو کر ایمان والے کے عیب ٹٹولے گا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے اوپر، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر بھکتیاں نہ کسو، کہا اپنے اوپر بھکتیاں نہ کسو، اپنی عیب جوئیاں نہ کرو۔ ایک اور مقام وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بھائی توجہ فرمائیے کہ بات مکمل ہو رہی ہے، وقت مکمل ہو چکا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا قتل کرنے والا بھی مومن ہو اور جس کو قتل کیا جا رہا ہو وہ بھی مومن ہو، تو اللہ نے قاتل کو اور مقتول کو الگ الگ ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قاتل کو اور مقتول کو انفسکم کے ساتھ کہہ کر اللہ نے جوڑ دیا کہ کوئی اپنے آپ کو قتل نہ کرے۔ اللہ کون اپنے آپ کو قتل کرتا ہے؟ یہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے۔ قاتل مقتول نہیں، مقتول قاتل نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی ایمان والا ہے، یہ بھی ایمان والا ہے۔ قاتل کو اللہ نے سمجھایا بے وقوف، تو کسی کو قتل نہیں کر رہا، اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتی ہے۔ اسے قتل کرتے ہوئے، اسے مقتول بناتے ہوئے تجھے اپنا چہرہ کا نظر کیوں نہیں آیا؟ وہ اس کو قتل نہیں کر رہا تھا، اپنے آپ کو قتل کر رہا تھا۔ صحیح بخاری اور طبرانی کی حدیث ہے، ان جریر بن عبداللہ امر مولاہ ان یشتری لہ فرسا۔ جریر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، گھوڑ سوار کے بڑے شوقین تھے، گھوڑے پر جب بھی بیٹھتے تھے گر جاتے تھے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر سے کہنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا کر دیجئے کہ جب میں گھوڑے پر بیٹھوں تو پھر گھوڑے سے گروں نہیں۔ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترو۔ ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی، اللہم اثبتہ، یا اللہ اس کو گھوڑے کے اوپر جما دے، ٹکا دے، یہ گھوڑے سے گرے نہیں۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آج تک حضور کی ہاتھوں کی اور انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کرتا ہوں، اور وہ دعا تھی میں کبھی پھر گھوڑے سے گرا نہیں۔ گھوڑ سوار کے شوقین تھے، عمدہ گھوڑا پالنے کے شوقین تھے۔ ایک دن اپنے غلام سے کہا، امر مولاہ ان یشتری لہ فرسا، کہ جاؤ جا کر ایک گھوڑا خرید کے لاؤ۔ ان کا غلام گیا، مارکیٹ کے اندر سے ایک قیمتی گھوڑا خریدا، فاشترى له ب300 درہم، 300 درہم کا قیمتی گھوڑا مارکیٹ سے خرید کے لے آئے، اور اس کے بعد اس گھوڑے کے مالک سے کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں 300 درہم اپنے آقا سے دلوا دیتا۔ فجاء به وبصاحبه لينقذه الثمن، مالک کے پاس پہنچے، آقا کے پاس پہنچے، آئیے گھوڑا دیکھیے، آپ کے لیے خرید چکا ہوں۔
جریر بن عبداللہ نے گھوڑے کو دیکھا، واقعتاً گھوڑا بہت قیمتی تھا۔ کہا کتنے کا خریدا؟ کہا یہ آپ کے لیے 300 درہم کا خریدا۔ جریر بن عبداللہ نے گھوڑے کے مالک کے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگے فرسک خیر من 300 درہم۔ او بھائی تیرا گھوڑا تو بہت قیمتی ہے، 300 درہم بہت کم ریٹ لگائے ہیں، بہت کم قیمت لگائی ہے، تیرا گھوڑا تو بہت قیمتی ہے۔ اتبیعہ ب400 درہم، یہ بتاؤ 400 درہم کا خریدو گے؟ وہ کہنے لگا ذاک الیک یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے یہ تو آپ کے اوپر ہے، جتنا گڑ ڈال دیں اتنا ہی میٹھا ہو جائے گا، جتنی قیمت بڑھا دیں مجھے فائدہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے ذرا میں ایک راؤنڈ لگا کے آؤں۔ اس پر بیٹھے، ایک چکر کاٹ کے آئے اور اتر کے کہنے لگے نہیں بھائی 400 درہم کا نہیں، فرسک خیر من 500 درہم، تمہارا گھوڑا 500 درہم کا ہے، اس سے کم کا نہیں ہے، 500 درہم کا بیچو تو میں خرید لوں۔ آج کے معاشرے میں ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ بے وقوف، پاگل ہے، عقل ہی نہیں ہے۔ 300 درہم کا وہ خرید چکا ہے، سودا طے ہو چکا ہے، قیمت دینی ہے، گھوڑا لینا ہے، لیکن جریر بن عبداللہ اس گھوڑے کو دیکھتے ہیں، گھوڑے کے مالک کو دیکھتے ہیں اور اس کی قیمت کو بڑھا کے 500 درہم پر لے جاتے ہیں، اور پھر جب راضی ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ 500 درہم کا تو نہیں لگتا۔ اتبیعہ ب600 درہم، 600 درہم کا بیچو گے؟ وہ کہتے ہیں ذاک الیک یا عبداللہ، او اللہ کے بندے یہ تو آپ کے اوپر ہے، جتنا گڑ ڈال دیں اتنا میٹھا ہو جائے گا۔ آج کے دور میں اگر ہم یہ کریں نا کسی کے ساتھ تو وہ جس کا مال ہوگا وہ سمجھے گا یہ خریدنا نہیں چاہ رہا، ایسے ہی بس مذاق کر رہا ہے۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں ثم لم یزل یزیدہ 100 فمئة حتی بلغ 800 درہم، پھر 100 درہم بڑھاتے رہے یہاں تک کہ 800 درہم کا وہ گھوڑا، اس کی قیمت انہوں نے کر دی، تیار ہو گئے 800 درہم، اور 800 درہم اس کے ہاتھ میں رکھے اور اس کو روانہ کر دیا۔ طے کتنے میں ہوا تھا؟ جب 300 درہم، اوپر کتنے دے دیے؟ 500 درہم۔ 800 درہم کا گھوڑا خریدا۔ جب وہ چلا گیا گھوڑے کا مالک، فقیر لہو، تو اب سب کہنے والوں نے کہا، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں آپ کیا ہو گیا آپ کو بھائی، کوئی عقل والی بات کرتے یار، یہ کیا کر دیا؟ وہ غلام بھی کہنے لگا آقا آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا، 300 درہم کا میں سودا کر چکا ہوں، آپ 300 درہم دیتے گھوڑا لے لیتے، موقع تھا، آپ نے یہ کیا کیا؟ 800 درہم دے دیے، 500 درہم بڑھا کے دے دیے، ڈبل سے بھی زیادہ۔ اللہ کی قسم جو جریر بن عبداللہ نے جواب دیا ہے نا، اس جواب کو سن کر مجھے بھی حیا آتی ہے، سب کو حیا آ جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے کہ قرآن سے تعلق تو ان لوگوں نے جوڑا تھا، ہم نہیں جوڑ سکے، ہمارا سطحی تعلق ہے، اوپر کا تعلق ہے، صرف پڑھنے کی حد تک تعلق ہے۔ خیر خواہ ہمارا قرآن ہم کو نہیں بنا سکا اس لیے کہ ہمارا تعلق ادھورا ہے، لیکن اسی کتاب نے ان کو خیر خواہ بنا دیا تھا۔ کیا جواب دیا؟ جواب سنیے، کہنے لگے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے اللہ کے رسول پر جب اسلام کی بیعت کی تھی نا، میرا ہاتھ اوپر تھا، اللہ کے رسول کا ہاتھ نیچے تھا، اور اللہ کے رسول سے صرف جو میں نے بیعت کی تھی اس میں صرف اور صرف نماز کی بیعت نہیں کی تھی، نمازیں پڑھوں گا یہ بھی بیعت کی تھی، روزے رکھوں گا یہ بھی بیعت کی تھی، ہر سال زکوٰۃ دوں گا یہ بھی بیعت کی تھی، لیکن صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں بلکہ ایک اور بھی بیعت تھی، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، جب تک زندہ رہوں گا ہر مسلمان کا خیر خواہ بن کے رہوں گا۔ اور جب میں اس کے چہرے کو دیکھتا تھا
اور اس کے قیمتی گھوڑے کو دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ قیمتی گھوڑا ہے لیکن اس کی کوئی مجبوری اس کو 300 درہم پر بیچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کبھی انسان پریشان ہو جاتا ہے نا، 5 لاکھ کا گھر ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار 2 لاکھ کا ہی بک جائے، پیسے مل جائیں، پیسے چاہیے۔ آج ہم بھی خریدتے ہیں اسٹیٹ ایجنسی سے، ہم جا کے کیا کہتے ہیں، یار کوئی موقع کی چیز ہو تو بتانا، کوئی مجبور ہونا بیچ رہا ہو تو بس یار پھر ہم فائدہ اٹھا لیں، کوئی اگر 50 کی چیز 40 میں مل رہی ہو نا ضرور بتانا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو برا سوچتے ہی نہیں تھے، کہا اس کے ساتھ برائی نہیں ہے، اپنے ساتھ برائی، اس کا فائدہ میرا فائدہ، اس کا نقصان میرا نقصان، اس کی عزت میری عزت، اس کی بے عزتی میری بے عزتی۔ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا؟ مجھے معلوم ہے جوہری می شناست، مجھے پتا ہے کہ یہ گھوڑا کتنا قیمتی ہے، مجھے پتا ہے 800 درہم کا ہے، لیکن یہ کوئی مجبور آدمی ہے کہ جو اپنے گھوڑے کو 300 درہم پر بیچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں کسی کی مجبوری سے اگر فائدہ اٹھاؤں گا تو میں کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، ایسا ہی جیسے کہ میں اپنی مجبوری سے فائدہ اٹھا، میری مجبوری اس کی مجبوری، اس کی مجبوری میری مجبوری، اس کا نقصان میرا نقصان، اس کا فائدہ میرا فائدہ، اس کی بے عزتی میری بے عزتی۔ اس لیے کہ ایک مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنا دے، یہ خیر خواہی ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔